ایک دفعہ سائیکالوجی کا استاد اپنی کلاس کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہماری زندگی میں جو اچھائیاں برائیاں غم دکھ سکھ ساری کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا اٹھایا اور کہا، اپنی کلاس سے پوچھا کہ اس کا وزن کتنا ہو سکتا ہے۔ تو ہر کسی نے اپنا اپنا اندازہ بتایا۔ کسی نے کہا کہ آدھا کلو، کسی نے کہا کہ ایک پاؤ، کسی نے کہا کہ 2 شٹانگ اتنا وزن ہوگا۔ استاد نے کہا کہ اگر میں اس کو 2 منٹ تک پکڑے رکھوں تو اس کے وزن میں مجھے فرق فیل نہیں ہوگا۔ اگر میں اس کو آدھے گھنٹے تک پکڑے رکھوں تو اس کا کچھ وزن مجھے فیل ہوگا۔ اگر میں اس کو 1 گھنٹے تک پکڑے رکھوں تو میرے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو جائے گا اور ہر طرف سے میری توجہ ہٹ کر اسی وزن پر مرکوز ہو جائے گی۔ ہماری زندگی میں غم، پریشانیاں، مشکلات جن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں وہ سیم اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ ہم نے اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیا تو وہ ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم نے ان کو مزید سوچا تو وہ ہمارے ذہن پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گی، ہماری توجہ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہماری باڈی پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس طرح سے میں نے گلاس کو اگر 2 منٹ تک کے لیے پکڑتا ہوں تو مجھے فیل نہیں ہوگا، اور اگر 1 گھنٹے کے لیے پکڑتا ہوں تو وہ میرے بازو پر تناؤ بھی پیدا کرے گا اور مجھے اس کا بوجھ سب سے زیادہ لگنے لگے گا، اور میری پوری توجہ اس پر مرکوز ہو جائے گی کہ میں کس طرح سے اس بوجھ سے چھٹکارا حاصل کروں۔ لیکن غم ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کے اندر پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ کل اچھا ہو سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک وزن اٹھایا ہو اور وزن اٹھا ہی رکھا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ پھر یہ وزن ہلکا ہو جائے گا اور کل اچھا ہو جائے گا یا میرے اندر طاقت پیدا ہو جائے گا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ جب تک آپ وزن کو اتار کے نہیں رکھیں گے آپ اپنے آپ کو ایزی فیل نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنے آج کی دن کی پریشانی، دکھ اور غم کو آج کے دن ہی ختم نہیں کریں گے، کل آپ کا کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، دکھ اور پریشانی اور بری سوچ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ہمیشہ مشق کرتے رہیں۔ آپ اپنی زندگی میں جو چاہتے ہیں آپ صرف اس کے بارے میں سوچیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں غم کے بارے میں سوچیں گے خوشی آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ جب آپ اپنی زندگی میں دکھ کے بارے میں سوچیں گے سکھ آپ کے کبھی بھی قریب نہیں آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری جو سوچ اور ہمارا جو دماغ ہے یہ ایک ایسی مقناطیسی صلاحیت رکھتا ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں وہ چیز ہمیں قریب سے قریب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ خوشی کے بارے میں سوچیں آپ کو خوشی ملنے شروع ہو جائیں گی۔ آپ غم کے بارے میں سوچیں آپ کو غم ملنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ تنگی کے بارے میں سوچیں آپ کو تنگی ملنی شروع ہو جائے گی۔ جس چیز کے بارے میں آپ سوچیں گی وہی چیز ہی آپ پائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم غم سے نکل نہیں سکتے، تو پھر خوشحالی کا خواب بھی دیکھنا چھوڑ دیں، خوشحالی کا گلہ بھی نہ کریں، اس چیز کا گلہ بھی نہ کریں کہ ہمیں خوشحالی نہیں مل رہی، ہمیں سکھ نہیں مل رہا، ہمیں سکون نہیں مل رہا، ہمیں خوشی نہیں مل رہی۔ بھی آپ اس چیز کو پا ہی نہیں رہے ہو، آپ اس چیز کی جستجو ہی نہیں کر رہے ہو، آپ اس چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہو، کیسے آپ کو وہ چیز مل سکتی ہے؟ آپ کو چیز ہمیشہ وہی مل سکتی ہے جس کے بارے میں آپ کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ غم کو پانے کی کوشش کریں، غم میں ڈوبے رہنے کی کوشش کریں گے، آپ پر کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی، آپ پر کبھی خوشی نہیں آ سکتی۔ خوشی آپ پر تب آئے گی جب آپ خوشی کے بارے میں سوچو گے۔ اسی لیے اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں، تو اصول پر چلنے والی زندگی کبھی بھی گڑبڑ کا شکار نہیں ہوتی۔ آپ اصول بنائیں کہ مجھے جو غم ملے گا میں کبھی بھی اس کو اگلے دن لے کے نہیں جاؤں گا۔ آپ اپنے لیے ایک اصول قائم کریں اور اسی پر زندگی گزاریں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اصول کیا ہے؟ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ ایک اصول پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آج کی لڑائی، آج کا شکوہ، آج کا گلہ کل نہیں جائے گا۔ جب آپ اس پر عمل کر لیں گے تو آپ کا فیوچر آسانی سے بڑھتا جائے گا، خوشیوں سے بڑھتا جائے گا، دکھ اس میں جھڑتے جائیں گے۔ یہ ایک طرح کی پریکٹس ہے۔ جب آپ اس پریکٹس کو بار بار کرنا شروع کر دو گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے شروع میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کبھی فجر کی چھوٹ جاتی ہے، کبھی عشاء کی چھوٹ جاتی ہے، لیکن جب وہ اس پر پابندی شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کی عادت ڈال لیتا ہے، تب اس کی کوئی ایک نماز بھی چھوٹتی ہے تو وہ اندر سے بے چینی فیل کرتا ہے۔ اسی طرح سے اپنا جب ایک اصول بنا لیں گے کہ میں نے اپنے ساتھ غم کو لے کے چلنا ہی نہیں ہے،
تو جب بھی آپ کسی غم کے بارے میں سوچنا شروع کرو گے تو آپ کو اندر بے چینی شروع ہوگی کہ میں اپنی زندگی کو کیوں خراب کر رہا ہوں، میں اپنے لمحات کو کیوں خراب کر رہا ہوں، میں اپنے فیوچر کو کیوں خراب کر رہا ہوں۔ تو یہی جو ایک سوچ ہے، یہی جو ایک سمجھ ہے، اور یہی ایک رویہ اور پلاننگ ہے جو آپ اپنی فیملی میں کریں تو آپ کی فیملی ہمیشہ خوشحال رہے گی۔ ہمیشہ کل کی اچھی امیدیں رکھیں، لوگوں کے ساتھ اچھی ایکسپیکٹیشن رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو ہمیشہ گمان اچھا کریں، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو اچھا آپ سوچیں گے وہ اچھا آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کے ساتھ وہ اچھا ہوگا جو اچھا آپ نے سوچا ہوا ہے۔ اب اس پر آپ کا صبر بھی بہت کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو پانے کے لیے اپنے اندر کتنا صبر رکھا ہے، کتنی اس کے بارے میں تگودو کی ہے، کتنی آپ نے کوشش کی ہے، کتنی محنت اور کتنا اخلاص اس کے اندر رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو وہ خوشی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے جو عادتاً ایک چیز آپ کے اندر آ چکی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ایک اپنی عادت بنائیں، آج کا غم آج ختم، کل کی خوشی آپ کے آج ہاتھ میں ہے۔